الرحمن الرحیم. چلیں حدیث پڑھیں. جی حدیث نمبر 53 مشکات. جی جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس حال میں وہ مومن ہوتا ہے، یعنی ایمان اس کے دل سے سلب کر لیا جاتا ہے زنا کے وقت. ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن، اور چور چوری نہیں کرتا جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے کہ اس حال میں وہ مومن بھی ہو، یعنی جب وہ چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مومن، اور جب کوئی شراب پیتا ہے تو جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس الیہ، نہ کوئی چیز اچک رہا ہوتا ہے، جیسے ڈاکو لوگ چھینتے ہیں نا، اسنیچ کرنا، لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. فیہا ابصارہم، لوگوں نے اس کی طرف نگاہیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی قسمہ پرسی کی حالت میں. حین ینتہبها، جس وقت وہ ڈاکو اچک رہا ہوتا ہے، وہو مومن، تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا. ولا یغل احدکم حین یغل وہو مومن، کوئی مال غنیمت میں خیانت نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. فایاکم وایاکم، پس اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ایاکم مفعول بھی ہے نا، فعل محذوف ہوتا ہے اس کا. احذروا ایاکم من ھذا العمل، بچاؤ اپنے آپ کو ان اعمال سے. متفق علیہ. تو مومن کا مطلب ایمان کی وجہ سے جو انسان میں ایک نور پیدا ہوتا ہے حق اور باطل کو سمجھنے کا. یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ ایمان کی وجہ سے جو ایک نور دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، دوسری حدیث میں اس کی تشریح، اللہ اس نور کو اس سے سلب کر لیتے ہیں. چلو بھائی. عبداللہ بن عباس کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وہ قتل کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، یعنی جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں اس کے ارتکاب کے وقت انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. قال عکرمہ، یہ وہ حدیث آ رہی ہے. عکرمہ ہے، اکرمہ نہیں ہے. ہاں ہاں جی. حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ جب وہ قتل کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. حضرت عکرمہ جو عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد ہیں، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں نا جو مشہور ان کے نام بھی یاد حدیث کی سند میں جب آئے کریں تو یاد رکھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ علم حدیث کے طالب علم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا صحابی کس درجے کا ہے، کون سے تابعی کس درجے کے ہیں. تو حضرت عکرمہ فرماتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا کیسے اس سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، یعنی کیا کیفیت ہے اس کی. قال ھکذا، عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس طرح. اور کیا کیا؟ شبک بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کو آپس میں ایسے ملایا. ثم اخرجھا، پھر یوں کر لیا. یعنی ایمان انسان سے ایسا چپکا ہوا ہوتا ہے تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایمان ایسے نکل جاتا ہے اس سے. فإن تاب عاد الیہ ھکذا، اگر وہ سچی توبہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ سے ظاہر ہے جب مطلق بولا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے نا، تو توبہ سے سچی توبہ. اگر پکی ڈھکی کی توبہ کر لے تو واپس لوٹ آتا ہے. تو اس سے پتہ چلا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو زنا کے وقت یا قتل کے وقت یا کوئی بھی گناہ کرتے وقت ایمان جب اس سے سلب ہوتا ہے تو جب تک توبہ نہیں کرے واپس آتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو پھر توبہ کر لے تو واپس آتا ہے. وشبک بین اصابعہ، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایسے کر کے ملایا. وقال ابو عبداللہ، اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا. امام بخاری کی کنیت تھی ابو عبداللہ. امام بخاری نے بھی اس حدیث کی شرح بیان کی کیونکہ اس میں جو خوارج تھے نا ان کی تائید ہوتی ہے کہ دیکھو کبیرہ گناہ کرتے ہی انسان کافر ہو جاتا ہے، جب توبہ کرے گا تو ایمان مسلمان ہوگا ورنہ وہ کافر ہوگا، تو ان کی تائید ہو رہی تھی. تو اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کی تشریح بیان کی جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق. وہ کیا تشریح ہے؟ لا یکون ھذا مؤمنا، تاما، یعنی یہ کامل مومن نہیں ہوتا. لا یکون ھذا مؤمنا تاما، یعنی یہ کامل مومن نہیں ہوتا، 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 تاما، یعن
جو اس سے ایمان نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے, مطلب یہ کہ ایمان کا جو کمال تھا, کمال ایمان, اس درجے سے وہ محروم ہو جاتا ہے. ولا یکون لہ نور الایمان, اور اس کے لیے ایمان کا نور باقی نہیں رہتا. ایمان ایک ایسا, ایمان کا نور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہدایت جو ہے نا, ہدایت یہ ایک نور ہے جس سے ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے. تو یہ نور اللہ اس سے سلب کر لیتے ہیں. نور, اندھیرے میں نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں روشنی. تو جس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لو نا غیر مسلموں کی حالت کیا ہے. یونائٹڈ نیشن میں جتنے لوگ ہیں جو قانون سازی کر رہے ہیں, ایمان کا نور نہیں ہے نا, تو انہوں نے گے میرج کو بھی حلال کر دیا. یعنی جو بالکل ایسا کام جو جانور بھی نہیں کرتا اس کو نیچرل قرار دے دیا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ عقل ماتم کرے گی کہ نہیں کرے گی. اور بچوں کے لیے حقوق بن رہے ہیں, ابا اماں کے لیے حقوق ہی نہیں ہے. یعنی انسان کی آزادی میں خلل سمجھا گیا ہے کہ اگر اس کے بوڑھے ابا اس کے ساتھ گھر میں ٹینشن دے اس کو, تو یہ آپ کی آزادی میں کیا ہے؟ خلل. لہٰذا آپ کو الاؤ ہے کہ آپ ابا کو گھر میں نہ رکھیں. اٹ از یور چوائس. وہ کہتے ہیں اٹ از یور چوائس. تو اب یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے غلط گائیڈنس, زنا کو الاؤ کر دیا, اور میرج کے بارے میں ایسے ایسے اصول بنا دیا کہ اس نے خاندانی نظامی کی تلپٹ کر دی. مرد اور عورت کو برابر قرار دے دیا, حالانکہ نیچر نے دونوں کو برابر نہیں بنایا. تو اتنے بڑے بڑے بلنڈر جو ان سے ہو رہے ہیں, یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ایمان کا نور نہیں ہے. وہ ان کو بتا ہی نہیں رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سمجھتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا. تو اسی طرح زنا یا جتنے بھی گناہ ہیں اس سے بھی ایمان کا نور نکلتا ہے. نکلنے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب شخص کے لیے بھی صحیح اور غلط کا فیصلہ آسان نہیں ہوتا. تو امام بخاری نے یہ جو تشریح کی, مومن کامل نہیں ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو حدیث کی ایسی تشریح ہے جو لغت, بھائی کسی بھی بات کا ایسا مطلب بیان کرنا کسی بھی کلام کا کہ لغت اس معنی کو متحمل ہی نہ ہو, تو یہ تو جائز نہیں ہے نا. کیا ہو گیا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا کہ میں نے شیر دیکھا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, میں نے کیا دیکھا ہے؟ شیر دیکھا ہے. آپ نے کہا تم تو چڑیا گھر میں تھے نہیں, انڈا موڑ پہ شیر کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا ہمارے شیخ کی مراد ہے بہادر آدمی. شیخ کی کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی. تو لفظ میں اس کا تحمل ہے, شیر کے مجازی معنی بہادر ہی ہوتے ہیں. ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, جو بولنے والا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے, وہ صادق ہے, تو اس کا یہ مطلب ہوگا. لیکن اتفاق سے اس وقت انڈا مور پہ کوئی بہادر آدمی موجود تھا ہی نہیں, اور آپ نے مثال دی کہ بہادر سے میری مراد ہے فلاں آدمی, حالانکہ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ بہادر نہیں ہے. اب یہ تعویل چلے گی نہیں مارکیٹ میں کہ یار جس بندے کو دیکھا وہ تو اس میں تو بہادری کا عنصر ہی نہیں ہے. اب یہ تعویل مارکیٹ میں چلے گی. اب لوگ بولیں گے یار آپ کے بزرگ نے لمبی چھوڑی ہے. تو اب آپ تعویل کرو کہ ان کی شیر سے مراد تھی گدھا دیکھا ہے, اور وہاں 4 گدھے بندھے ہوئے تھے. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ تعویل ایسی ہے کہ لفظ اس کا متحمل بولو نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمانے جو زنا کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے, تو معتزلہ اور یہ خوارج تو صحیح کہتے ہیں کہ پھر کافر ہو جاتا ہے, اور امام بخاری اس کی تعویل کر رہے ہیں. امام بخاری جو تعویل کر رہے ہیں وہ امام بخاری نہیں کر رہے, وہ اس سے پہلے جتنے مجتہدین, تابعین, صحابہ سب یہی تعویل کرتے تھے کہ اس سے مراد ہے کامل ایمان. سمجھتے ہو؟ تو ایمان سے کمال ایمان کیسے مراد لے لیا؟ تو عرف میں لیا جاتا ہے, عرف میں لیا جاتا ہے. اس کی میں نے شروع میں بھی آپ کو مثال دی تھی. دیکھو مالدار کسے کہتے ہیں؟ پیسہ والا, ٹھیک ٹھاک کروڑ پتی آدمی کو مالدار کہا جاتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ کیا ہیں؟ مالدار ہوں گے. غریب مسکین, میرا خیال ہے کچھ طلبہ مالدار بھی ہیں. لیکن جو غریب مسکین ہے اصولی طور پر تو مالدار وہ بھی ہے. 2-4 روپے تو اس کے پاس بھی ہوں گے, کم از کم ایک کرتا پاجامہ تو اس نے پہنا وہی ہے نا, کچھ نہیں تو ناڑا ہی اپنا ہوگا, وہ بھی تو مال ہے یا نہیں ہے؟ تو حقیقت کے لحاظ سے تو یہ مالدار ہے, لیکن عرف میں ایسے شخص کو مالدار نہیں کہا جاتا. تو عرف میں مالدار اس کو کہا, مالدار کا مطلب مال رکھنے والا. تو مال تو ہے نا اس کے پاس, تو ایک ٹوپی کیوں نہیں ہے, ایک چشمہ کیوں نہیں ہے, مالدار ہو گیا. ایک زاربند بھی ہو تو مالدار ہو جاتا ہے انسان اس سے. لیکن عرف میں ایسے مالدار کو مالدار نہیں کہتے جب تک معتد بھی ہی مال نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایماندار اسے کہا جائے گا جس کے پاس معتد بھی ایمان ہو,
اور معتد بھی ایمان وہ ہوتا ہے جو آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے. اگر آپ کبیرہ سے نہیں بچتے تو مالدار حقیقت ایماندار حقیقت کے لحاظ سے تو ہیں, اس لیے کہ ایمان تو ہے نا اللہ رسول پہ آخرت پر بھی ہے, لیکن عرف میں یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایماندار کہا جائے. تبھی ایسے شخص کو عرف میں بھی ہم بے ایمان کہتے ہیں, حالانکہ بے ایمان کا مطلب تو کافر ہو گیا. بھائی جو ایمان, بھائی معتزلہ کا یہ ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان بھی ایک بیچ میں ایک درجہ ہے, لیکن اہل سنت والجماعت کا تو یا تو مومن ہے یا پکا کافر ہے, درمیان میں کچھ نہیں ہوتا. منافق بھی پکا کافر ہی ہوندا ہے. میرے کو پنجابی آ گئی ہے, منافق بھی کیا کی ہوندا ہے, پکا کافر ہی ہوتا ہے. تو یہاں مراد یہی ہے, حدیث میں اس طرح کے لوگوں کو جو کافر کہا گیا یا یہ کہا گیا کہ ایمان نہیں ہے, تو اس سے مراد معتد بھی ایمان نہیں ہے, یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مومن کہا جائے. باقی حقیقت ماہیت کے لحاظ سے یہ مومن ہے, اس پر اسلام کے احکام جاری ہوں گے, نکاح اس کا باقی رہے گا, حج اس کا باطل نہیں ہوگا, ارتداد والے حکام اس پہ جاری نہیں ہوں گے, اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا وغیرہ وغیرہ. ہاں تشبیہ جو دی ہے نا وہ تو مبالغہ کے لیے نا, میں نے بتایا تھا نا کہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب مجازی معنی ہی مراد لینا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بتا دیتے کمال ایمان, تو وہ بلاغت فوت ہو جاتی ہے اس سے. عبداللہ بن عباس کا مقصد بھی بلاغت کہ ایسے ختم ہو جاتا ہے, یعنی اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس کو مومن کہا جائے. تو ہمیشہ تشبیہ میں بلاغت کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں. چلو بھائی رے بوئی, بلاغت مقصود ہوتی ہے کہ اپنی بات علی وجہ الکمال بیان کرنا. حضرت ابو ہریرہ حدیث نمبر 55, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی 3 نشانیاں ہیں, منافق کی 3 نشانیاں. میں نے بتایا حدیث میں جب 3 کا لفظ آتا ہے تو صرف 3 نہیں ہوتا, مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا, 4 بھی ہو سکتی ہیں, 10 بھی ہو سکتی ہیں, 100 بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ جو 3 کا عدد حدیث میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 یاد کر لو جو بیان کر رہا ہوں آگے, کیونکہ عدد کے ساتھ کسی چیز کا یاد کرنا آسان. جب لیبل لگایا جاتا ہے نا 3 یا 4 یا 5, تو اس لیبل کے بعد وہ علامتیں یا وہ بات جو حدیث میں نمبر لگا کے بیان کی جا رہی ہے اس کا یاد کرنا آسان ہوتا ہے. اسی سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ایصال ثواب والا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من 3, کہ انسان کا جب موت واقع ہوتی ہے تو اس کا عمل ختم سوائے 3 چیزیں. تو اہل حدیث اس 3 کی عدد پہ اٹکے رہتے ہیں کہ بس 3 چیزیں ہو سکتی ہیں, کچھ اور نہیں ہو سکتا. وہ 3 کی عدد پہ نا اٹکے ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں جاری ہوتے ہیں, صدقۃ جاریہ جو صدقہ جاریہ کیا اس نے, ولد صالح یدعو لہ نیک اولاد جو دعا کرے, او علم ینتفع بہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو اس کے علاوہ وہ اہل حدیث بولتے کچھ بھی نہیں ہے. 3 حدیث میں آتا 3. تو میرے ساتھ بھی اہل حدیث کا ایک ٹاک میں نا تھوڑا سا گپ شپ ہوئی, تو وہ یہ قاری خلیل الرحمان ہے نا ان کے اہل حدیث کے, تو یہ اسی پہ اکثر کر 3 چیزیں. میں نے کہا بھائی حدیث کا جو مزاج سمجھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے حدیث میں 3 کا مطلب 3 نہیں ہوتا. حدیث کا مطلب جو بھی اس ٹائپ کی چیز ہوگی اس سب کا ثواب ملے گا. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے عمل کرنے کا تو دروازہ بند ہوتا ہے, عمل کے ثواب کا دروازہ بند نہیں ہوتا. یعنی اس کا جو عمل ختم ہو گیا نا, ختم کا مطلب حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ اب وہ خود کوئی عمل نہیں کر سکتا, دوسرا اس کے لیے عمل کر سکتا ہے. تو یہ 3 تو محض ایک علامت کے طور پہ بیان کی گئی ہیں, مطلب یہ کہ اس کے بعد بھی اب اس کو فائدہ پہنچے گا. تو وہ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے لیے صدقہ کرنے کا تذکرہ, ان امی توفیت عنی, ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, افاتصدق عنہا, میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کرو. تو اس سے پتہ چل رہا ہے صدقے کا ثواب جو دوسرا کرے گا اس کا ثواب بھی اماں کو, بولتے کیوں نہیں, پہنچے گا. تو وہ بھی ثواب پہنچے گا. تو اس سے اب وہ بھی صدقے کا تذکرہ ہے, وہ بھی ایک سائن ہے, علامت ہے. صدقہ ایک نیکی ہے. نیکی اصول فقہ میں یہ بات لکھی ہوتی ہے, کیونکہ یہ لوگ تو اصول فقہ ان کا تو اصول فقہ ہی نہیں ہے نا, بس کہیں کہاں سے کہیں کہاں سے. اصول فقہ میں یہ بات ہے کہ شریعت کے احکام میں اصل یہ ہے کہ معلول بعلہ ہوتے ہیں جب تک کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو. حدیث میں جو بھی حکم ہوگا نا اس کا مطلب صرف وہ نہیں ہے, بلکہ اس جیسے تمام اس کے نظائر اور اس کی مثالیں اس میں داخل ہے. دلیل اس کی فقہا یہ دیتے ہیں
کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جزیات سکھا کے نہیں گئے ہیں بلکہ جزیات کے ضمن میں کلیات سکھا کے گئے ہیں. جس دین میں کلیات سکھائے جائیں گے نا وہ قیامت تک چل سکتا ہے. اصول سکھائے جائیں کہ جزیات تو کروڑوں آتی رہیں گی نا بعد میں, تاکہ ان اصول کی روشنی میں آپ ہر جزیہ کا حکم معلوم کر سکیں. غامدی صاحب نے یہی گڑبڑ کی ہے. غامدی صاحب نے کہا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا حکم کسی کے کان میں نہیں بتائیں گے, کلیات کی صورت میں بیان کریں گے, جو قاعدے اور کلیات ہیں. تو جزیات جو ہے نا یہ دین نہیں ہے. اس نے تو تحریف کر دی نا یہاں پہ. جو ہزاروں احکام ہیں شریعت کے, جو جزیات ہیں جو خبر واحد سے ثابت ہیں, ان سب کا انکار کر دیا. لیکن اس کا جو غامدی صاحب کا اشکال تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو آرڈر دے رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ خاص ہے, تو وہ تو ایک جزیہ ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھوڑی کریں گے لوگوں کو ایک ایک جزیات. تو اسلام تو ایک لا ہے, قانون ہے, تو جو قانون کی شکل میں تواتر کے ساتھ ثابت ہوگا بس وہی دین ہوگا. تو یہ دھاندلی کی ہے. فقہا نے جو اصول بیان کیا ہے نا اس سے یہ اشکال حل ہو جاتا ہے. فقہا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جزوی حکم کسی کو دے رہے ہیں تو اصل میں وہ کلی ہی ہے, اسی سے آپ نے اصول نکالنا ہے. تو اصول بیان کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ قاعدے کی لا کی صورت میں بیان کیا جائے, ایک یہ کہ حکم دے دیا جائے, آپ اس کی علت تلاش کر کے خود ہی اس کو متعدی کرتے رہیں بیٹھے. جیسے قرآن جب والدین کے حقوق بیان کر رہا ہے تو ولا تقل لہما اف کہہ رہا ہے کہ ان کو اف مت کرو. یہ اصول ہے یا جزیہ ہے؟ ابے دیکھنے میں تو جزیہ ہے نا. اصول تو یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ, بلکہ یوں ہونا چاہیے مادہ نمبر 325 جیسے لا ہوتا ہے نا, آرٹیکل نمبر 3, قرآن یوں بیان کرتا قاعدہ اور کہتا اس قاعدے کے تحت والدین کو کسی بھی طرح سے ستانا. جیسے وہ ابھی آرڈیننس بنا ہے نا, وہ جو شکر ہے پاس نہیں ہوا, اس میں اس طرح کے الفاظ ہیں نا کہ بچوں کو کسی بھی طرح سے, بیوی بچوں کو کسی بھی طرح سے آنکھیں دکھانا, یوں کرنا, سب اس میں داخل ہے. تو قرآن اگر لا کی شکل میں بیان کرتا تو پھر یوں بیان کرتا, آرٹیکل نمبر یہ ہوتا اور اس کی شق نمبر 130 کے تحت کوئی بھی بچہ اپنے والدین کو اف نہیں, بھائی اف تو جزیہ ہے نا, کسی بھی طرح سے ذہنی ٹارچر کرنا, کسی بھی طرح سے ان کی انسلٹ کرنا یہ ایک جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن اس طرح نہیں بیان کرتا. قرآن کہتا ہے اف مت کرو. کیا مت کرو؟ اف. یہ اس کا ایک جزیہ ہے لا کا, لیکن اس کے ضمن میں قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا. وہ اصول اصل میں قرآن یہ بیان کر رہا ہے جزیہ کے ضمن میں کہ جب اف جیسی تکلیف جو بہت کم ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے تو اس سے اوپر کی تکلیفیں کہاں سے جائز ہوں گی. تو اس میں اصل قانون جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ والدین کو اذیت دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لا یہ ہے, لیکن اس لا کو قرآن نے ایک جزیے کے ضمن میں بیان کیا. اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر قرآن اس لا کو ایسے ہی بیان کر دیتا کہ والدین کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے تو ہر آدمی کا تکلیف کا معیار دوسرے سے مختلف. وہ گالیاں بھی دیتا تو کہتا ہے ہمارے یہاں تو یہ عرف ہے, ہمارے تو اس میں انسلٹ ہی نہیں ہوتی, کچھ ان کو تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا اس سے. والدین وہ محسوس اس لیے نہیں ہو رہا کم وقت کہ تو گالیاں دے دے کے ان کو تو نے یوز ٹو کر دیا ہے, تو نے ان کو تکلیفیں دے دے کے عرف ہی تبدیل کر دیا ہے. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ تکلیف کا درجہ لیول کیا ہوگا یہ تم پر نہیں چھوڑ رہا میں, یہ میں خود بیان کر رہا ہوں کہ اف جیسا لفظ کہنے کی جب اجازت نہیں ہے جس میں انتہائی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے اوپر کی تکلیفیں کہاں سے جائز ہو گئیں. تو ہے یہ جزیہ, لیکن اس کے ضمن میں قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ ایک لا. تو یہ کام جہاں اللہ نے کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قوانین بیان کرنے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کا ہے, جزیات کے ضمن میں اصول بیان کیا ہے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ کرنا جائز ہے ماں کے لیے, تو ماں سے مراد ماں نہیں ہے, باپ کے لیے بھی جائز ہے. اب کوئی اہل حدیث علماء سے پوچھے کہ حدیث میں تو آتا ہے ماں کے لیے صدقہ کرو اور تم باپ کے لیے کر رہے ہو, تو ہم کہتے ہیں اس حدیث سے جیسے ماں کے لیے صدقہ جائز ہے باپ کے لیے بھی جائز, تمام مرحومین کے لیے جائز, تو اسی طرح جیسے صدقہ جائز ہے تو جائز ہونے کی وجہ یہ کہ وہ ایک نیکی ہے, آپ کی نیکی ہے, آپ دوسرے کو گفٹ کر سکتے ہو. تو جو بھی نیک کام ہوگا وہ آپ کسی بھی مرحوم کو گفٹ کر سکتے ہو. یہ اصل میں حدیث میں اصول بیان کیا گیا ہے, سمجھتے ہو؟ تو اس میں احناف کا جو مذہب ہے نا یہ سال ثواب جائز ہے, یہ بہت طاقتور ہے. البتہ اس پہ ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے جو میں بہت عرصے سے پریشان تھا کہ اس اشکال کا جواب مجھے نہیں کہیں ملتا تھا. وہ یہ کہ اسلاف سے یہ ثابت کیوں نہیں ہے,
صحابہ کرام سے. بھائی صحابہ کرام سے یہ بولو نا ثابت کیوں نہیں ہے کہ مرحومین کے مرنے کے بعد کسی نے کسی کے لیے ایصال ثواب کیا ہو؟ یہ بہت بڑا اشکال ہوتا ہے. حضرت عمر نے ابو بکر کے لیے کیا ہو, حضرت عثمان نے حضرت عمر کے لیے, فلانے نے فلانے کے لیے کیا ہو. اس اشکال کے دو جواب ہیں, ایک تحقیقی ایک الزامی. مجھے نہیں اس کا جواب کہیں ملا, پھر اللہ نے خود ہی کھوپڑی میں ڈالا. اس کا جواب یہ ہے, ایک تحقیقی ایک الزامی. پہلے تحقیقی دوں گا کہ ایصال ثواب ایک ایسا عمل نہیں ہے, اس کا تعلق ہے نیت سے. آپ نیت کر لیتے ہو یا اللہ یہ میں صدقہ فلاں کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں نیکی فلاں کے لیے. صحابہ کا وہ عمل تو ہمارے سامنے آ سکتا ہے جس کو کوئی بیان کرے. جو دل کا عمل ہے وہ ہمارے سامنے کون بیان کرے گا؟ کسی صحابی نے اپنے ابا کے لیے کوئی دل میں نیت کی ہو کہ میں یہ تلاوت کر رہا ہوں, میں یہ نیکی کر رہا ہوں, تو اس کو بیان کون کرے گا؟ یہ تو دل کا عمل ہے نا. جبکہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ ہری ٹہنی رکھی تھی اور مردے کو عذاب نہیں ہو رہا تھا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہری ٹہنیاں رکھنا سنت اس لیے نہیں ہے کہ کسی صحابی نے نہیں رکھا, اس لیے کہ رکھا ہوتا تو وہ تو نظر آتا ہے نا, بیان کیا جاتا. جبکہ دل صحابی کا نیکی تو نظر آ رہی ہے, دل میں نیت کیا یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. دوسرا الزامی جواب اس کا یہ ہے کہ اس دلیل کو اگر دیکھا جائے تو پھر صدقہ کرنا بھی ناجائز ہونا چاہیے ماں باپ کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کسی کے مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ کیا ہو, سوائے اس حدیث کے جو ہم نے بیان کیا, جو حدیث مرفوع ہے. پھر اس حدیث سے تو صدقہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا. کیونکہ آپ دکھاؤ, اہل حدیث تو یہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ جائز ہے ماں باپ کے لیے, تو دکھاؤ حضرت عمر نے یا حضرت علی نے, یا چلو ان کے تو والدین کے ایمان کی بڑی بحث ہوتی ہے کہ مومن تھے یا نہیں تھے, تو اور بہت سارے صحابہ جن کے والدین مسلمان تھے, یا والدین نہیں 2 صحابہ مسلمان تھے, تو کس نے کس کے لیے صدقہ کیا ہے؟ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا. تو جو اس کا جواب ہے وہ اس کا جواب. تو وہ جب آپ حدیث سے ثابت کرتے ہو تو اسی حدیث سے ہم دیگر چیزوں کا ایصال ثواب بھی ثابت کرتے ہیں. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تیسری بات, اگر آپ فرض کر لیں وہ صدقے والی حدیث پر آپ نہیں مانتے اس کو, تو یہ جو حدیث ہے نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ, ایک علم, اور ایک اولاد جو دعا کرے. تو میں نے بتایا 3 میں محصور نہیں ہے, یہ تو حدیث کا عنوان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو 3 میں ہی فرض کر لو تو ولد صالح یدعو لہ میں یہ بھی داخل ہے. دعا جائز ہے, تو دعا میں ہر قسم کی دعا, تو دعا میں یہ دعا بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ میں نے جو یہ نیک کام کیا ہے تو اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے. یہ بھی ایک دعا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گی؟ جب اولاد دعا کرے گی تو دعا میں ایصال ثواب بھی حقیقت میں دعا ہی ہے کہ اللہ میں نے جو یہ نیکی کی ہے اس کا ثواب کس کو چاہیے؟ میں چاہتا ہوں میرے ابا کو پہنچ جائے. تو یہ بھی دعا ہے, تو یہ کیوں قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ دوسری بات یہ کہ احناف نے, اچھا اس میں دونوں طرف بعض فقہا اسی کے قائل ہیں جس کے اہل حدیث قائل ہیں کہ نہیں بس صدقے کے علاوہ کسی چیز کا ثواب نہیں پہنچتا. لیکن اس میں احناف نے ان دلائل کی بیس پر جو ترجیح دی ہے نا کہ ہر نیکی کا ثواب پہنچتا ہے, اس کی دو وجوہ ترجیحات ہیں. ایک تو دلائل کی دنیا میں یہ پاورفل مذہب ہے, دوسرا اقرب الی رحمت اللہ ہے, یعنی اللہ کی رحمت کے زیادہ قرین قیاس ہے. اگر آپ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہوتے تو اللہ کی رحمت کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ محدود کر رہے ہیں. مردے کو مخصوص قسم کے فائدے پہنچا رہے ہیں اور چند فائدوں کے قائل نہیں ہیں. تو ہم اللہ کی رحمت کو اگر وسعت دیں آپ, تو اللہ کی رحمت کی وسعت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا ہے تو اگر اس کو باقی بعد کے لوگوں کی نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہونی نہیں چاہیے. اللہ کی رحمت سے بھی یہی ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو زیادہ سے زیادہ نوازے, اور اگر آپ اسے باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں ثواب ملتا, تو اس میں مردے کا کیا ہے؟ نقصان ہے. اس کو صرف دعا ہی کا ثواب ملے گا, باقی کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے جو دلائل ہیں نا قرآن مجید میں وہ اتنے زیادہ ہیں, اور قرآن و سنت میں کہ رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے. تو احناف آپ کو پتہ ہے علت مؤثرہ کو ترجیح دیتے ہیں, وہ علت جو قرآن و سنت سے میچ کھاتی ہو اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو احناف نے جو قول کیا ہے کہ ایصال ثواب ہر نیکی کا پہنچتا ہے, اس وہ مزاج شریعت کے زیادہ قریب ہے. مزاج شریعت کیا؟ اللہ کی رحمت کو غالب رکھو.
مزاج شریعت. اس کی مثال ہے وہی جو آپ نے حسامی میں پڑھا ہے اصول فقہ کہ میاں بیوی میں ایک شخص دونوں میں سے ایک مرتد ہو گیا. ادھر توجہ رکھو بھائی, کیا ہو گیا؟ میاں بیوی میں ایک مرتد ہو گیا تو احناف کیا میاں بیوی میں دونوں کافر تھے, ایک مسلمان ہو گیا تو امام شافعی کا مذہب یہ کہ نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا. امام احمد بن حنبل اور امام حنیفہ کا مذہب ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹے گا, بلکہ شوہر پر اسلام کو پیش کیا جائے گا. وہ اگر اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی ہے, اسلام قبول نہ کرے تو پھر اس کے نکاح کو عدالت ختم کرے گی. وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دونوں کافر تھے, دونوں میں سے ایک اگر مسلمان ہو گیا اور آپ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا, اس کا مطلب اسلام نکاح توڑ رہا ہے, حالانکہ اسلام تو رشتے جوڑنے کا ذریعہ ہے. اب یہ مزاج شریعت کیا ہے؟ مزاج شریعت توڑ ہے یا جوڑ ہے؟ جوڑ ہے. آپ کہہ رہے ہیں جو پہلے کافر تھے تو دونوں میاں بیوی تھے, واہ بھائی واہ, بڑی ہنسی خوشی زندگی, ایک نے اسلام قبول کر کے اتنا بڑا جرم کیا کہ طلاق ہو گئی. یہ نہیں ہوتا, نہیں یہی بات سمجھ. تو ہم یہ کریں گے کہ عدالت اسلام پیش کرے گی. اب جو اسلام کا انکار کرے گا نا تو اسلام کے انکار کو ذریعہ بنایا جائے گا ان کے نکاح کو توڑنے کا. تو بعض علتیں ایسی ہوتی ہیں جو مزاج شریعت کے قریب ہوتی ہیں, تو انکار کرے گا پھر ہم کہیں گے نکاح اس کا عدالت, کیونکہ مسلم اور کافر رہ نہیں سکتے اکٹھے, اباء عن الاسلام کو ذریعہ بنا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو محدود نہ کیا جائے صدقے پہ. ایک وجہ یہ. دوسرا یعنی 3 وجوہات ہو گئی احناف کے مذہب کی وجہ ترجیح کی, حنفیہ کے مذہب کی. پہلی وجہ دلائل کی قوت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. دوسری وجہ مزاج شریعت کے زیادہ قریب ہے. تیسری وجہ نیکی کی لوگوں کو ترغیب اس بہانے زیادہ ہو جائے گی. جب آپ کو بہت سے لوگ اپنے معاملے میں اتنے حریص نہیں ہوتے, اپنے باپ دادا کے معاملے میں محبت میں بڑے حریص ہوتے ہیں. وہ نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم جنت میں جائیں, لیکن ابا سے اتنا عشق ہوتا ہے, اماں سے ہوتا ہے, کہتے ہیں یار ساری زندگی ان کی خدمت نہیں کی, چلو اب ان کے لیے یہ نیکیاں کرو. تو نیکی معاشرے میں کیا ہوگی؟ پروموٹ. اچھے کام کا ہی ثواب پہنچا ہے, چرس پینے کا تھوڑی ثواب ملے گا ابا کو. تو ویسے نیکی نہیں کرتا تھا, کم بخت ابا دادا نانا نانی دادی کے ثواب پہنچانے کے بہانے نیکی کرے گا, تو نیکیوں کو معاشرے میں کیا ہوگا؟ فروغ. تو یہ بھی مزاج شریعت کے زیادہ قریب ہے. آپ وہ قول اختیار کریں جس میں نیکی معاشرے میں زیادہ پھیلتی ہو, وہ قول اختیار نہ کریں جس سے نیکیوں کا دائرہ محدود ہو جاتا ہو. سمجھتے ہو بات؟ تو اس بہانے لوگ قرآن پڑھ لیں گے, اس بہانے لوگ اور زیادہ صدقہ خیرات کر لیں گے, اس بہانے لوگ قربانی کر لیں گے, زیادہ قربانی کر لیں گے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک میری طرف سے ایک ابا کی طرف سے بھی یہ بکرا, ٹھیک ہے نا. مجھے یاد ہے وہ ایک بچڑا ہم نے ذبح کیا تو 2 حصے پورے نہیں ہو رہے تھے, تو میرے جیسے کنجوس آدمی کو بھی اللہ نے ہمت دے دی. میں نے کہا یار میرے والدین کی طرف سے 2 حصے تو ہو جاتا ہے. اگر یہ سال ثواب کے ہم قائل نہ ہوتے تو میں تو نہیں وہ 2 حصے کرتا, میں کہتا بھائی جاؤ. تو ہماری 3 قربانیاں ہو گئی, ایک اپنی ہو گئی, 2 ابا اماں کی طرف سے. اور اس کے بعد اللہ نے پھر توفیق دی کہ ہم نے کہا ہر سال ہم کہتے ہیں چلو ایک ابا ایک, عموماً ہمیشہ نہیں لیکن عموماً پھر ایک دفعہ انسان عمل کر لیتا ہے تو پھر ہاتھ بھی کھلتا ہے نا اس کا. پھر کوشش یہی ہوتی ہے ہر سال یار ایک ابا اماں کی طرف سے بھی کر لیں. آخری بات اس میں, کیونکہ یہ مسئلہ ایصال ثواب سے متعلق ہے, اب جہاں ایصال ثواب کا مسئلہ آئے گا وہاں میں یہ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کروں گا. یہ یہی کمپلیٹ ہو گیا ایصال ثواب کا مسئلہ, تاکہ ہمارا وقت بچے نا, ہم نے کتاب ختم بھی کرنی ہے. احناف اس کے قائل ہیں ہر نیکی کا ثواب ملتا ہے. اب اس میں پھر حنفیہ کا خود اختلاف ہے کہ تقسیم ہو کے ملتا ہے یا سب کو پورا پورا ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے قربانی ابا کے لیے کر لی تو آپ کو بھی پوری پوری قربانی کا ثواب ملے گا. آپ نے 50,000 روپے ماموں کے لیے صدقہ کر لی اپنے, صحیح ہے نا, وہ انتقال ہو گیا تھا, آپ نے کہا چلو, تو آپ کو بھی صدقے کا پورا ثواب ملے گا. تو بعض علماء تو کہتے ہیں, جو جمہور کی رائے ہے, کہ آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا اور ان کو بھی, بلکہ جس کو بھی آدم سے لے کے ساری کائنات کو تقسیم کر دو سب کو پورا پورا ثواب ملے. لیکن دوسرا قول بھی ہے, دلائل کی دنیا میں یہ دوسرا قول زیادہ راجح ہے, لیکن احناف اس قول کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت وسیع ہو جاتی ہے اس میں. لیکن دلائل کی دنیا میں دوسرا قول زیادہ راجح ہے کہ پھر اس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا, بلکہ جس کے لیے نیکی کر رہے ہیں اس کو ملے گا. آپ کو نیکی پہنچانے کا ثواب ملے گا. محدود تو ہو رہا ہے لیکن دلیل کے لحاظ سے یہ قوی ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے افاتصدق عنہا, کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر لوں, تو اٹ مینز یہ صدقہ میری طرف سے نہیں ہو رہا, ان کی طرف سے, ان کو ملے گا. مجھے صدقہ, مجھے جو ہے نا ان کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی یہ بھی تو ہے نا, اپنے ماں باپ کی خدمت کا بھی تو کوئی ثواب ہوتا ہے نا.
تو خدمت صدقہ کی صورت میں بھی ہوتی ہے. بہرحال دونوں قول ہیں اس میں. آپ پہلا قول ایسا ہے کہ جو وہ عملی زندگی میں وہ کھوپڑی میں آتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جب بغیر تقسیم کے سب کو پہنچ رہا ہے تو پھر ابا دادا کی قید کیسی؟ پھر تو بولو اللہ جتنے انسان دنیا سے گزر گئے, جتنے ہیں, جتنے آئیں گے, جتنے موجود ہیں, سب کو ثواب. تو پھر یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ ابا کو, اماں کو, نانا کو, چاچا کو؟ پھر تو آپ پر اعتراض ہوگا کہ جب سب کو پورا پورا مل رہا ہے اور تیرا کچھ جا بھی نہیں رہا, تیرا دھیلا خرچ نہیں ہو رہا, تو یہ بولنے میں, اور تجھے بھی پورا پورا مل رہا ہے تو یہ بولتے سب کو سب کی طرف سے ختم. تو یہ پھر عجیب سا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے میرا جو رجحان ہے نا احقر کا, وہ اسی طرف ہے, اور اس میں بہت بڑے بڑے فقہا کی رائے بھی ہے. خود ہمارے ہی قریب کے اکابر میں سنا ہے, حضرت مولانا رشید گنگوہی کی بھی یہی رائے تھی, لیکن ابھی میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ ثواب, لیکن ابھی اوتھینٹک بات نہیں ہے. ہاں وہ تو حدیثیں, وہ جو حدیثیں ہوتی ہیں نا کہ من دل الدال علی الخیر کفاعلہ, تو اس کا تو پہلے جواب میں دے چکا ہوں کہ ایک اصل ثواب میں برابر ہوتے ہیں, لیکن جو حقیقت میں عمل کر رہا ہوتا ہے اس کی نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں. میں نے آپ کو نماز پہ لگایا, آپ نماز پڑھنا شروع ہے, تو حدیث میں آتا ہے اس کو بھی پورا ثواب ملے گا, تمہیں بھی پورا ثواب ملے گا. تو پورا ثواب کا مطلب جو اصل صلات کا پورا پورا ثواب تھا وہ تو ملے گا, لیکن جو پریکٹیکلی پڑھ رہا ہے اس کو اس کے علاوہ بھی گریویاں ملیں گی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے ماں کے لیے صدقہ کریں تو اصل صدقے کا جو اصل ثواب, جو بیس, ہر کی ایک بیسک سیلری ہوتی ہے نا, ایک بینیفٹس ہوتے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ اصل صدقہ میں تو آپ کو بھی پورا ملے اور اماں کو بھی, کیونکہ صدقہ تو بہرحال آپ نے کیا ہے, اماں نے تھوڑی کیا ہے, لیکن اس کے جو اور اضافی گریبیاں ہیں وہ آپ کی والدہ کو مل رہی ہیں. تو یہ ممکن ہے. ہاں وہ تو نیت پر ہے نا, وہ تو نیت کی بحث میں بیان کیا ہے, وہ تو نیت کی بحث میں نہیں, وہ جو باتیں نیت کی بحث میں تھی وہ یہاں بھی آئیں گی, جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جماعت کا پورا پورا ثواب ملے گا. اور یہ چلو آگے. ہاں وہ لیس للانسان الا ما سعى, یہ جماعت المسلمین والے دلیل دیتے ہیں کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو جس کی اس نے سعی کی. ایصال ثواب پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے سعی کی. تو یہ دوسری احادیث کی روشنی میں یہ قرآن کی آیت سے مراد سعی ایمانی ہے. ایک آدمی کے ایمان کا دوسرے کے کو فائدہ نہیں ہوگا. یہاں سعی سے مراد عمل کی سعی نہیں ہے بلکہ ایمان کی, کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اگر مر بھی گئے کفر میں تو وہ بخشوا دے گا ہمیں, فلاں بخشوا دے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی جو کوشش ہے اس میں دوسرے کی کوشش آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ایک آدمی کا ایمان کسی کافر کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا, یہ مطلب ہے. اور دوسرا یہ مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے. صحیح سے صحیح, یہ ایک تعویل کی گئی ہے اس آیت میں کہ صحیح سے صحیح ایمانی مراد ہے. وہ لیس للانسان الا ما سعى, کہ آپ ایمان والی جو کوشش ہے, آپ اگر ایمان لاؤ گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, دوسرے کا ایمان آپ کو نہیں بخشوا سکتا اگر آپ مومن نہیں ہو. دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو وہی کچھ ملے گا جو آپ نے کیا, یعنی آپ کا کیا آپ کے سامنے آئے گا, تو جب دوسرے نے آپ کے لیے کیا تو وہ اس کا کیا ہے کہ نہیں ہے, تو اس کے سامنے آئے گا. اور اس کے سامنے کیا آنا تھا کہ میں نے یہ عمل دوسرے کے لیے کیا ہے, تو میرا سامنے آنا یہی ہے کہ دوسرے کو ثواب ملے. اس کا ٹیکنیکل بات ہے, نہیں سمجھ میں آئی. دیکھو ایک مثال ہے, میں نے اپنے مرحوم والدین کے لیے کوئی نیکی کی, صدقہ کیا, 10,000 روپے صدقہ کیے, اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اس کا ثواب کس کو ملے, میرے والد کو. میں نے یہ دعا کی, تو قرآن کہہ رہے تمہیں وہی ملے گا جس کی تم نے کوشش کی. تو میں نے کوشش کس کی تھی کہ میرے ابا کو ثواب پہنچے, تو مجھے وہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ وہ تو ملے گا نا جو میں نے کیا ہے. تو میں نے تو کیا یہی ہے کہ اس کا ثواب کس کو بھیجنا ہے, ابا کو بھیجنا ہے. تو اس لیے فقہا یہ بھی بیان کرتے ہیں اس آیت کی روشنی میں, مفسرین, کہ اس دوسری احادیث کی روشنی میں, یہ تعویل برائے تعویل نہیں ہے, یہ دوسرے دلائل کی روشنی میں تعویل ہے. کیونکہ اس آیت کو اگر آپ اپنے عموم پر رکھو گے پھر تو شفاعت کی بھی نفی ہوگی جو قرآن سے ہی ثابت ہے. پھر تو شفاعت کی تمام قسمیں کیا ہو جائیں گی, کالعدم ہو جائیں گی. حالانکہ قرآن خود شفاعت کا قائل ہے کہ سفارش ہوگی. لا یشفعون الا لمن ارتضی, کوئی سفارش نہیں کرے گا مگر اس کی جس کی اللہ اجازت دے گا. تو سفارش تو دوسرے کے عمل کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہو نا,
سمجھتے ہو؟ تو اللیس للانسان الا ما سعی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. تو جب آپ قیامت میں جائیں گے تو آپ کو آپ کی اپنی کوششوں میں کا ثواب میں وہی کوششوں کا ثواب ملے گا جو آپ نے کی ہیں. جو نہیں کی ہے ان کا ثواب نہیں ملے گا. اور دوسرے کی جو کوشش کا ثواب آپ کو مل رہا ہے وہ ضمناً مل رہا ہے, وہ آپ کی وجہ سے نہیں. دوسرے کی کوشش کا ثواب میں یہ بات داخل تھی کہ وہ اس کو ملے, آپ کو ملے, وہ کسی اور وجہ سے مل رہا ہے آپ کو. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کہیں امپلائی کوئی ملازم رکھا آپ نے کمپنی میں, آپ نے بولا کہ آپ کو آپ کی تنخواہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا, یعنی تمام بینیفٹس آپ سے ختم ہیں, آپ کو صرف وہی ملے گا جو جتنا ٹائم آپ لگائیں گے, گھنٹے منٹ کے پیسے ہوں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو. اور مہینے کے بعد آپ کو ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی پیش کیا جا رہا ہے. وہ کہے گا بھائی آپ نے تو کہا تھا میں جتنی حاضریاں ہوں گی اسی حساب سے پیسے ملیں گے, ایک ایک منٹ کی تنخواہ کٹے گی اگر میں لیٹ آتا ہوں, تو میری تو اس حساب سے 30,000 تنخواہ بنتی ہے, آپ یہ مٹھائی کا ڈبہ کہاں؟ تو کہیں گے یہ تو فلاں صاحب گفٹ دے کے گئے ہوئے تھے آپ کو, اس کا اس اجرت سے کوئی تعلق, بولو اس تنخواہ سے کوئی تعلق نہیں, یہ غریبیاں ہیں, یہ تو وہ صاحب تھے ان کا اصرار تھا. تو آپ کا جتنا عمل ہے اس کا ترازو میزان کے ترازو میں وہ لا کے لاد دیا جائے گا, اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی, گھنٹے منٹ کے پیسے اس میں کٹیں گے آپ کے. لیکن جب مزید نیکی آئیں گی تو آپ بولو گے یہ کہاں سے؟ بولیں گے بھائی یہ آپ کا عمل نہیں ہے, یہ وسیم بھائی نے آپ کے لیے گفٹ بھیجا, یا آپ کے فلاں بچے نے آپ کے لیے گفٹ بھیجا. کہہ رہے ہیں وسیم بھائی کون ہے؟ پھر اگلے ہفتے بتائیں گے, اگلے بلیٹن میں انشاءاللہ. لائن پہ رہیے گا, اپنا خیال رکھیے گا.